سورہ النحل آیت نمبر 77، صفحہ نمبر 249۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، آنے والے واقعات، آنے والے حالات، السماواتی، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وما، اور جو، وما، اور نہیں ہے، امر الساعہ، قیامت کا آنا۔ امر کہتے حکم کو، یعنی قیامت کے آنے کا جو حکم ہے، قیامت کا آنا، الا، مگر، کلمح البصر، آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اخرجکم، تم کو پیدا کیا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم سب جانتے تھے کچھ بھی، وجعل، اور بنائے، لکم، تمہارے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یرو، کیا نہیں تم دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، مسخر ہے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں ٹھہراتی ان کو، الا اللہ، مگر اللہ، نہیں ٹھہراتا ان کو یا نہیں روکتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل، اور اللہ نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں کو، ساکانہ، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی خالوں کو، بیوتن، گھر، اور بنائے تمہارے لیے چوپایوں کی خالوں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، تم ہلکا جانتے ہو، ہلکا رکھتے ہو اس کو، یوم ظعنکم، تمہارے چلنے کے دن، و یوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن، ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، بیڑوں کی اون سے، وہ اوباریہا، اور اونٹوں کے ریشم سے، اونٹوں کے ریشوں سے، یا اونٹوں کی کھالوں سے، وہ اشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اساسا، سامان ہے، وہ متاع، اور فائدہ ہے، الہین، ایک وقت تک۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، یہ آیت ہم پیچھے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ بار بار کہتے ہو کہ ڈر جاؤ اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کی پکڑ قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت آ جائے گی اور تم کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے آپ ہم کو ڈراتے ہو آپ اس کو لے کر آ جاؤ، آپ اللہ سے کہو وہ قیامت لے آئے۔ تو وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے۔
تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبر ہے، قیامت نے کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے۔ ابھی اللہ نے بہت سے معاملات، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اس کائنات نے جو بڑی اس کائنات کے اندر انگنت مخلوقات ہے، اس کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اور ایک بڑا نظام چلنا ہے، اور اللہ نے کب اس اپنے امر کو پورا کرنا ہے، اس کی خبر اللہ کے لیے ہے، اللہ کو ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا زمین کا، یعنی اللہ کے لیے ہر وقت حال ہی حال ہے۔ یہ ماضی اور مستقبل یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے ہر وقت حال ہے، اللہ ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ قیامت کا آنا، قیامت کا واقعہ ہونا، فرمایا تم مانگتے ہو، لیکن جب یہ آ جائے گی کلام البصر، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر ہوگی، آنکھ جھپکو قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے آگے ایک چیز بتا دی کہ آنکھ جھپکنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا اس میں وقت لگتا ہے، او ہوا کرم، یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ یعنی اللہ کو دیکھو کیسے زبردست یہ آیات ہیں کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تم جس چیز کو مانگتے ہو وہ تو اللہ کے بس میں جب چاہے قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگ کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، ابھی کپڑا لپیٹیں گے نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا وہ آپس کے اندر وہ اونٹنی کا دودھ دوئے گا، ابھی وہ اس کو پیے گا نہیں، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس نے اپنے حوض کو لیپ کر رہا ہوگا، ابھی اس کے اندر پانی ڈالا ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے گا، اپنے منہ تک لے کر جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی قیامت جب آئے گی تو کسی کو سب اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ فرمایا کلام ہل بسر او ہوا اقرب، آنکھ جب کرنے کی دیر ہے یا اس سے بھی پہلے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت ہمیشہ اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی، میری امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ علم کو نہ اٹھا لے۔ اس وقت تک علم کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر لے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ فرمایا تم اس کے بعد جو جاہل لوگ ہیں ان کو اپنا امیر بنا لو گے، وہ اپنی جہالت کی بنا کے اوپر تم کو غلط فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تم کو گمراہ کریں گے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک میری امت شریعت پر قائم رہے گی جب تک علم نہ اٹھا لی جائے، اور اس وقت تک میری امت شریعت پر قائم رہے گی جب تک برائی عام نہ ہو جائے، بالکل برائی ہر طرف برائی ہو جائے۔ فرمایا جب یہ ہو جائے گا اس وقت بھی، فرمایا وہ میری امت اس سے پہلے میری امت شریعت پر قائم رہے گی، اور فرمایا اس وقت تک میری امت شریعت پر قائم رہے گی جب تک ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو جب آپس میں ملیں گے بجائے سلام دعا کے آپس میں لان تان کریں گے، لان کریں گے۔ جیسے آج کل ایسے ہوتا ہے، دوست ملتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں، ہمارا تو تجربہ ہے کہ جب دو دوست بے تکلم ملتے ہیں تو وہ سلام کے بجائے گالی نکال دوسرے کو، تیری نو ایسی جو اس کے منہ میں آتا ہے بولتے ہیں جی تمہارے دوست ہیں۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے لوگ ہیں اپنی ماں کو گالی دیں گے، باپ کو گالی دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تو کسی کے ماں کو گالی دے گا، کسی کے باپ کو گالی دے گا، وہ تیری ماں کو گالی دے گا، تیرے باپ کو گالی دے گا، یہی گالی دینا ہے۔ فرمایا اس وقت تک میری امت شریعت پر قائم رہے گی جب تک ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں، یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ معاملات ہو گئے۔ وما ہوا الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے نکالا تم کو، پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ انسان تو غور کر، فکر کر کہ تو کیسے پیدا ہوا، کہاں تو رہا، پھر اللہ تجھے نکالا، اور پھر دیکھو تو جب پیدا ہوا تو بالکل لاچار تھا، تجھے نہ عقل تھی نہ سمجھ تھی، نہ تیری عقل کام کرتی نہ تیرے حواس کام کرتے تھے، اور تو مجبور بے بس پڑا ہوا تھا، اور اس کے لیے تیرے لیے تیری ماں اور تیرا باپ وہ تیرے لیے تیری خدمت کرتے تھے، اور اللہ نے نظام بنا دیا۔ پھر کافی دیر بعد جا کے
تجھے سمجھ لگی کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جانور، اگر بھینس وغیرہ ہے، وہ جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جو ماں اس کے جا کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے اس کو سکھلا دیا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں بلی کے بچے، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو فوراً ہی اپنا اللہ نے نظام بنا دیا، جا کے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح ککڑی، اس کے جو بچے چوزے نکلتے ہیں وہ کڑ کڑ کرتی چلتی ہے اور بچے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور دانہ دن کا چگنے کی کوشش کرتے جیسے ماں کرتی ہے. یہ اللہ نے نظام بنا دیا. لیکن یہ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا لاچار ہے کہ اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈکنا ہے یا سردی کر بچنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ کر نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو ایک حواس کی دولت دی، حواس سے نوازا، اور اس کے بعد اس کو سمجھ لگی یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، سردی گرمی ہے، پھر روتا ہے، بلکتا ہے، تکلیف آتی ہے. اس کے بعد اللہ نے پھر اس کو عقل دی. یہ حواس اور عقل مل کر یہ اس کو ایک زبردست انسان بن جاتا ہے. اور وہ جو بچپنے کی حالت کے اندر بول نہیں سکتا تھا اور جو اپنی ماں اور باپ کا محتاج ہوتا تھا اور وہ جو بڑی توتلی باتیں کرتا تھا ماں اور باپ کے ساتھ اور اپنے خاندان بچوں کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ، بڑی ایک اس کی شفقت بڑی آواز ہوتی تھی، وہ آواز سنتے تھے خوش ہو جاتے تھے. لیکن جب یہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو پھر یہ ایسے کڑکتا ہے کہ اس کی آواز سن کر ماں باپ سہم جاتے ہیں. ایسے بولتا ہے، ایسی آوازیں نکالتا ہے، اس کے عزیز اور رشتہ دار وہ ڈر جاتے ہیں اس کی آواز سن کر. اور پھر وہ یہی نہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک بنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی کرنے والے، یہ بھی کرنے والے ہیں. فرمایا پھر اس کے بعد میں اس کو پھر لٹاتا ہوں اس بچپنے کی طرف کہ پھر آ جا تو اس طرف. پھر اللہ اس کو پھر بڑھاپے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. پھر وہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام چلتا چلا رہا ہے کہ انسان غور و فکر کر کہ تیری اوقات کیا ہے اور تجھے دینے والا، کرنے والا، پیدا کرنے والا میں اور پوری زندگی سہولیت دینے والا میں، اور تیرا حق بنتا ہے تو ہر دکھ سکھ میں مجھ کو پکارے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دی تم کو کیا دیا؟ تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا. یہ اللہ نے دیا، کون دے سکتا ہے؟ میں نے دیا تجھ کو کانیں دی. تیرا حق بنتا تھا کہ تو ان کانوں کے ذریعے میرا قرآن سنتا اور تو ان آنکھوں کے ذریعے میرا قرآن دیکھتا اور اس دل کے ذریعے اس کی تصدیق کرتا. اور تیرا کام تھا کہ اللہ تجھے اتنے خوبصورت اعضاء دیے ہیں، ان کو تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا. تیرا یہ حق بنتا تھا. یہ میری نعمتیں جو میں نے تجھ کو دی. جن کے پاس کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، وہ ذرا دیکھے ذرا ان کی کیا پوری زندگی، کیا زندگی ان کی، ایک کوئی زندگی نہیں ان کی، وہ محتاج، پوری زندگی محتاج ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آنکھیں، کان اور والفدا اور دل. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ بار بار اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ شکر کرو. آگے پھر دیکھو، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو وہ کیسے ہوا میں اڑتے چلے جا رہے ہیں. زمین کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا، کش ثقل، یہ اور ہوا اتنی لطیف ہے، یہ ہر چیز کو کھینچتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا پرندوں کا، اس کے پر اور اس کی دم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی کہ وہ ہوا میں اڑتے جاتے ہیں، نہ زمین ان کو کھینچتی ہے، نہ ہوا ان کو نیچے پھینکتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ہر وقت اپنے پر پھراتے پھرتے ہیں. جب وہ ایک اونچائی پہ چلے جاتے ہیں پر بند کر لیتے ہیں، پھر بھی اڑتے رہتے ہیں، وہ نیچے گرتے نہیں ہیں. پر میں دیکھو صحیح، کیا ان کو اڑنا، تم جس مادی چیز کو اوپر پھینکو وہ نیچے آئے گی. فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ ٹھہراؤ ان کا ہوا کے اندر ہے، فضا کے اندر ہے، یہ اللہ نے ان کو ٹھہرایا ہوا، اللہ کے حکم سے ہے. کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا اس میں کوئی ان کا ہنر نہیں ہے. یہ پرندے، یہ مچھلیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں، کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا. یہ بطخ جو تیرتی ہے پانی کے اوپر، کس نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا. اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس نظام کے چل رہے ہیں. فرمایا الم یروا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ فسیروا فی الارض، چلو پھر اس زمین کے اندر دیکھو، اللہ کی قدرتیں دیکھو. اور کس لیے دیکھو؟ کہ تم کو اللہ کی معرفت ہو،
تم کو اللہ کی پہچان ہو، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا حاضر روا کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تم دیکھو، تم دیکھو صحیح، پڑھو صحیح۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ سب اللہ نے پیدا کیا، ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ واللہ جعل، اور اللہ نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں کو، ساکنا سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے، من جلود الانعام اور چوپایوں کی خالوں سے کیا بنا، بیوتن گھر، ایک پختہ گھر ہوتے ہیں جو گارے سے بنتے ہیں، اینٹ سے بنتے ہیں، سیمنٹ سے بنتے ہیں، ایک جو خانہ بدوش ہوتے ہیں جو دوسرے طے کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ اللہ کی گھر، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جیسے سورہ نور کے اندر آتا ہے نا، تو یہ فرمایا کہ یہ اپنے کسی کے گھر کا ذکر آتا ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت بغیر داخل مت ہو، یعنی گھر کا ذکر آ گیا۔ فرمایا کسی کے گھر میں مت جھانکو، اس کی اجازت بغیر، گھر کا ذکر آ گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے کہ سفر ایک عذاب کی شکل ہے سفر، اور فرمایا یہ تم کو روکتا ہے کھانے سے، پینے سے اور نیند سے روکتا ہے۔ جب تم اپنی حاجت پوری کر لو تو فوراً اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ، گھروں کو واپس آ جاؤ۔ گھر اللہ کی رحمت ہے۔ جن کے پاس گھر ہیں ان کو پتہ ہے، جن کے پاس گھر نہیں ان کو پتہ ہے کہ گھر کی کیسی نعمت ہے، یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے، کیسی اللہ کی برکت ہے۔ اپنا گھر، یہ اللہ بار بار پیچھے پڑھے ہم نے کہ وہ مکھیوں کا حکم دیا اپنا گھر بناؤ، اور ادھر پڑھا، ادھر بھی گھر کا ذکر آ رہا ہے، میں نے تجھ کو گھر بنا کے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا یہ فضل ہے گھر۔ اور اسی طرح ایک دفعہ میں نے پیچھے ہی بتایا تھا، پچھلی دفعہ بھی، کہ ادھر پیچھے مکان لیا، ایک مکان سیل ہوا، تو ڈیلر 5-6 گئے، پیسے دے دیے، اس کو لاس ہو گیا کاروبار کے اندر، اس نے اپنا مکان سیل کر دیا۔ تو 5-6 آدمی گئے، پیسے لے کر گئے، جب خالی کروانا تھا مکان، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے اب صاحب جب اس کے گھر گئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، سامان وہ اپنا اٹھا لیا تھا اس نے، اب گھر کے اندر وہ بیٹھے تھے، اس کی بیوی تھی، وہ تھے، بچے تھے۔ کہتا ہم نے دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آیا تو ہم نے اسے پیسے دیے، اس نے اپنی بیوی کو چلو چلو نکلو، چلے یہاں سے پیسے مل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی دیواریں پکڑ پکڑ کے روئی، زمین کے اوپر لیٹے کہ میں نے کہا نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں اس گھر کو نہیں چھوڑنے والی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا دکھ ہوا کہ ہم فوراً وہاں سے نکل گئے۔ کہتا صاحب ہم نے پورا 10 دن اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ کہتا 10 دن کے بعد وہ خود ہی آ کر چابی دے کے گیا۔ کہتا ہمیں اس کا رونا دیکھا ہی نہیں گیا، وہ پکڑ، میں نے گھر بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے محنت کی، کبھی اس کمرے میں جائے، کبھی اس کمرے میں جائے، میں نے نہیں جانا۔ وہ کہہ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہم دیکھ رہے ہیں، کہتے ہم وہاں سے نکلے، ہم واپس آ گئے، اور 10 دن کے بعد چابی دے کے، اللہ کی بیوتا، یہ گھر اللہ کی بہت بڑی رحمتیں ہیں، جن سے چھین جاتا ہے ان کو پتہ ہے کتنی بڑی رحمتیں ہیں، جن کے پاس ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ جعل، اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھر، کس کے لیے؟ سکون کے لیے، اور چوپایوں کی خالوں سے، یعنی وہ خانہ بدوش ہوتے تھے مکہ کے اندر، جو صحرا تھا، ادھر پانی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، تو وہ لوگ پانی کی تلاش کے اندر کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جو خیمے ہوتے تھے ان کو اٹھاتے تھے، لے کر چلے جاتے تھے، جب پانی ملتا تھا وہاں پر ان کو دوبارہ اس خیمے نصب کر لیتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم قیامتکم، جب تم اٹھا کر چلتے تھے، جب قیام کرتے تھے، یہ خیمے تمہارے لیے آسان تھے۔ ومن اصوافها، اور بیڑوں کی اون سے، واوبارها، اور جو اونٹ ہیں ان کے جو ریشے ہیں، واشعارها، اور بکریوں کی جو اپنا بال ہیں، اساسا و متاع الہین، یہ سب فائدے ہیں، یہ تمہارے لیے فائدے ہیں، ایک فائدے کا سامان ہے، الہین، ایک مدت تک، کسی مدت تک، جب پرانا سامان، جب نیا سامان پرانا ہو جاتا ہے اس وقت تک، یا جب تک انسان زندگی ہے اس وقت تک، یا جب قیامت برپا ہو جائے اس وقت تک، ایک مدت تک، جب تک ہمیں الہین، ایک مدت تک فائدہ ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی خال، ان کی اون، ان سے تو لباس بناتے ہو، ان سے تم خیمے بناتے ہو، ان سے تم طرح طرح کے گھروں کی چیزیں بناتے
چاہتے ہو؟ فرمایا متاع، یعنی ایک مقررہ جب تک اللہ نے چاہا اس وقت تک اس کے اندر فائدہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کے پر توکل، اگر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ لے کر گھر میں آتے ہیں۔ اللہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہی چیز واپس بتائی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، وما امر الساعہ، اور نہیں ہے قیامت کا امر، الا کلمح البصر، مگر آنکھ کے جھپکنے کے برابر، یعنی آنکھ کے جھپکنے کی طرح، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی ہی نے، اخرجکم، تم کو نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامے رکھتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالی۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل لکم، تمہارے لیے بنائے، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں سے سکون، تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ، وجعل لکم، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن، ایسے گھر، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے کوچ کے دن، و یوم اقامتکم، اور اپنے ٹھہرنے کے دن، ومن اصوافہا، اور بھیڑ کے بالوں سے، وأوباریہا، اور اونٹ کے بالوں سے، وأشعاریہا، اور بکری کے بالوں سے، اثاثا، سامان، ومتاعا الی حین، اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانا ہے۔